بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ غزوہ بنو مستلق، جسے غزوہ بنو مریسی بھی کہا جاتا ہے، سے واپسی پر ماہ شعبان 5 ہجری جنوری 627 عیسوی سے پیش آیا۔ واقعہ افک کی تفصیل خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ مریسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی سے قبل انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً پہننے کو مانگ لیا تھا۔ ہار کی لڑیاں کمزور تھیں کہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ اس وقت آپ کی عمر بھی 14-15 سال سے زائد نہ تھی، اور چونکہ پردہ کا حکم اس غزوہ سے قبل ہی نازل ہو چکا تھا، اسی لیے آپ دوران سفر ہودج میں سوار ہوتی تھیں، جس پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ سارے بان ہودج سمیت آپ کی سواری کو اتار لیتے، اور یوں ہی ہودج سمیت آپ اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ اس زمانہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دبلی پتلی تھی، اور سار بانوں کو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ ہودج میں سوار ہیں بھی کہ نہیں۔ بنو مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے ایک منزل پہلے ذی قرہ کی بستیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ یہاں ایک رات لشکر نے پڑاؤ کیا۔ پچھلے پہر لشکر روانگی کو تیار تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر کے کوچ سے قبل قضائے حاجت کے لیے لشکر سے ذرا دور نکل کر بحر آڑ میں چلی گئی۔ واپس لوٹی تو اتفاقاً ہاتھ گلے پر پڑا تو ہار نہیں تھا، وہی تلاش کرنے لگی۔ ادھر لشکر تیار تھا۔ سفر کی ناتجربہ کاری سے ان کو یقین تھا کہ لشکر کی روانگی سے قبل ہی ہار تلاش کر کے میں واپس آ جاؤں گی، مگر ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ جاتے وقت آپ کسی کو مطلع کیے بغیر چلی گئی تھی۔ ساربانوں نے خیال کیا کہ آپ ہودج میں سوار ہیں۔ ہودج کے پردے پڑے ہوئے تھے، سو انہوں نے ہودج اونٹ پر رکھا جو دراصل خالی تھا، اور لشکر روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دبلی پتلی تھیں، اسی لیے ہودج رکھنے والوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ سوار ہیں کہ نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ہار کے بغیر واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر کوچ کو تیار ہے۔ میں پھر ہار تلاش کرنے چلی گئی۔ اب کی بار وہ ہار مجھے مل گیا۔ جب دوبارہ واپس آئی تو دیکھا کہ لشکر روانہ ہو چکا تھا، اور لوگ مجھ کو ہودج میں بیٹھا ہوا سمجھ کر میرا ہودج اونٹ پر کس کر لے گئے تھے، اور وہاں کوئی بھی نہ تھا، اس خیال سے کہ جب لوگ مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں واپس یہیں آئیں گے۔ آپ چادر لپیٹ کر لیٹ گئیں۔ اسی اثناء میں نیند آ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ، جو لشکر کی گری پڑی اشیاء اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ وہاں پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ نے آپ کو پردہ کے حکم نازل ہونے سے قبل دیکھا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ غالباً حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھا کہ ام المومنین بیدار ہو جائیں اور خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے، اور ایسا ہی ہوا کہ کلام کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی، اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے کوئی کلمہ سنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ صفوان نے اپنا اونٹ میرے قریب کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں اس پر سوار ہوئی، اور صفوان اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے ہو لیے، اور لشکر کی تلاش میں تیزی سے روانہ ہوئے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ لوگ پڑاؤ میں اتر چکے تھے اور اطمینان سے بیٹھے تھے کہ صفوان مجھے لیے ہوئے آ گئے، تو تہمت تراشوں نے جو کہنا تھا کہا، اور لشکر میں تہلکہ مچ گیا۔ واللہ مجھے اس ہیجان کا کچھ علم نہ تھا۔ مستند تواریخ کے مطابق آپ کی لشکر میں آمد دوپہر کے وقت ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، کیونکہ منافقین نے دوپہر میں واضح دیکھا تو خباثت بکنا شروع کی۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنی خباثت بکنا شروع کر دی کہ ام المومنین اب پاک دامن نہ رہیں، نعوذ باللہ۔
اور جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں 28 دن مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ تقریباً 1 مہینہ بیماری میں گزرا۔ افطرا پرداز اور طوفان برپا کرنے والے اسی چرچا میں تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ابھی اس کا علم نہ تھا۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلطف اور مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں مبذول رہی، دل کو خلجان اور تردد تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ گھر تو تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں کرتے۔ آپ کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان حالات میں میں دل گرفتہ ہو گئی اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں اور میں وہاں منتقل ہو جاؤں تو وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں گے۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی آئی اور میں ان باتوں سے قطعاً بے خبر تھی اور قریباً 1 ماہ کی بیماری میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ ہم عرب لوگ تھے، ہمارے گھروں میں اہل عجم کی طرح بیت الخلاء نہ تھا۔ قضائے حاجت کے لیے مدینہ کی کھلی فضا میں چلے جاتے تھے اور خواتین حوائج ضروریہ کے لیے رات کو باہر جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ میں بھی ایک شب رفع حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ہمراہ ام مستہ بنت ابی رحم بن مطلب تھی۔ چلتے چلتے وہ اپنی چادر میں الجھ کر ٹھوکر لگی اور گر گئیں تو ان کے منہ سے نکلا، مستہ ہلاک ہو۔ مستہ ان کا بیٹا تھا، لقب مستہ تھا اور نام عوف تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بدری مہاجر کو بد دعا دے کر برا کیا۔ تو ام مستہ نے کہا، اے دختر ابی بکر، کیا تم کو وہ بات معلوم نہیں؟ میں نے پوچھا، کون سی؟ تو ام مستہ نے مجھے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ام مستہ نے کہا، ہاں واللہ یہ بات پھیل چکی ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں رفع حاجت کے بغیر ہی واپس چلی آئی۔ واللہ میں رات بھر روتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنی ماں سے کہا، اے میری اماں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں نے کہا، اے میری بیٹی، تو رنج نہ کر۔ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت ہو اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے درپے ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی اس پر تہمتیں تراشتے ہیں۔ امی فرماتی ہیں، میں نے کہا، کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اے میری ماں، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے والد بالا خانہ پر تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ میری چیخ سن کر نیچے آ گئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے والد رونے لگے۔ مجھ کو شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے اور یوں ہی تمام رات روتے ہوئے گزر گئی۔ ایک لمحہ کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ اسی طرح صبح ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شدت غم سے صرف ایک بار یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بات تو ہمارے حق میں زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کہی گئی۔ پھر جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے؟ جب اس معاملہ میں نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو اظہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حضور کو ہمارا مشورہ اور خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی
नेकी और भलाई के कुछ देखा ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम और हुज़्न व मलाल के ख्याल से ये अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िलहाल तहक़ीक़ के हाल से पहले कोई ख्याल कायम न फरमाएं और बरीरा बांदी से हालत दरियाफ्त करने का आपको मशवरा दिया, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन कामिल था कि मुझसे ज़्यादा घर की लौंडी उम्मुल मोमिनीन की तहारत व नज़ाहत को जानती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की बांदी बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछ कुछ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तू गवाही देती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? बरीरा ने कहा, हाँ। आपने फरमाया, मैं तुझसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ, छुपाना नहीं, वरना अल्लाह ताला मुझको बजरिया वही बतला देगा। बरीरा ने कहा, जी मैं छुपाऊंगी नहीं, आप दरियाफ्त फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कोई नापसंदीदा चीज़ देखी है? बरीरा कहने लगी, कसम है उस ज़ात पाक की जिसने आपको हक देकर भेजा, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कोई बात मायूब और काबिल गिरफ्त कभी नहीं देखी, सिवाय इसके कि वो एक कम सन लड़की हैं, आटा गूंदा हुआ छोड़कर सो जाती हैं और बकरी का बच्चा आकर उसे खा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा का ये जवाब सुनकर मस्जिद नबवी चले गए और मिंबर पर खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया। अव्वल हम्दो सना बयान फरमाई और बाद अज़ा अब्दुल्ला बिन उबई का जिक्र करके ये इरशाद फरमाया, ऐ गिरोह मुस्लिमीन, कौन है कि जो मेरी उस शख्स के मुकाबला में मदद करे जिसने मुझको मेरे अहले बैत के बारे में ईज़ा पहुँचाई है? अल्लाह की कसम, मैंने अपने अहल से सिवाय नेकी और पाक दामनी के कुछ नहीं देखा, और अला हाजा जिस शख्स का उन लोगों ने नाम लिया है उससे भी सिवाय खैर और भलाई के कुछ नहीं देखा। ये इशारा हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक था। ये सुनकर कबीला औस के सरदार हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी इआनत और इमदाद को हाजिर हूँ। अगर ये शख्स हमारे कबीला औस का हुआ तो हम खुद ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे, और अगर कबीला खजरत से हुआ और आपने हुक्म दिया तो हम तामील करेंगे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कबीला खजरत के सरदार थे को ये ख्याल हुआ कि साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु हम पर तारीज़ कर रहे हैं कि अहले इफ्क कबीला खजरत में से हैं, इसलिए उन्हें जोश आ गया। साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब बनाकर कहा, अल्लाह की कसम, तुम उसको हरगिज़ कत्ल न कर सकोगे, बल्कि अगर वो हमारे कबीला का हुआ तो हम खुद उसको कत्ल कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये दिन भी तमाम का तमाम रोते हुए गुजरा, एक दकीका के लिए भी आंसू नहीं थमते थे। रात भी इसी तरह गुजरी। मेरी इस हालत में मेरे वालिदैन को गुमान होने लगा था कि अब इसका कलेजा फट जाएगा। जब सुबह हुई तो बिल्कुल मेरे करीब आकर मेरे वालिदैन बैठ गए और मैं रो रही थी। इतने में अंसार की एक औरत आ गई और वो भी मेरे साथ रोने लगी कि इसी हालत में अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। इस वाक़या के बाद से कभी आप मेरे पास आकर नहीं बैठे थे और वही के इंतज़ार में 1 महीना गुजर चुका था। आप बैठ गए और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई। इसके बाद ये फरमाया, ऐ आयशा, मुझको तेरी जानिब से ऐसी खबर पहुंची है, अगर तू बरी है अन करीब अल्लाह तुझको ज़रूर बरी करेगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर, इसलिए कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। आप फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को ख़त्म फरमाया, उसी वक़्त मेरे आंसू मुनक़ते हो गए। आंसू का एक कतरा मेरी आंख में न रहा। आप मेरी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। उन्होंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने यही अल्फाज अपनी माँ से कहे तो माँ ने भी यही जवाब दिया। इसके बाद मैंने खुद जवाब दिया कि अल्लाह को खूब मालूम है कि मैं बिल्कुल बरी हूँ, लेकिन ये बात सब लोगों के दिलों पर इस दर्जा रासिख़ हो गई है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं बरी हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं बरी हूँ तो तुम सब यकीन न करोगे।
اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم سب یقین کرو گے۔ اور میں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ مجھ سے منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کیا تو نام یاد نہ آیا، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کہا اور پھر کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر و شکر بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضرور بری فرمائے گا، لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ میں خیال کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ شاید کوئی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا دکھا دے گا جس میں میری برات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر اڑا دی گئی۔ باوجود شدید سردی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائے گا، لیکن میرے والدین کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادہ وحی اسی کے موافق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے اور کبھی میری طرف، تو انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ آسمان سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے جو قیامت تک نہ ٹل سکے گا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون و اطمینان کو دیکھ کر انہیں ایک گنا امید ہوتی، سوائے آپ رضی اللہ عنہ کے باقی تمام گھر والے اسی خوف سے گھبرائے جا رہے تھے کہ وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبین مبارک سے پسینہ صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین مبارک سے پسینہ صاف کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جانب متوجہ ہوئے۔ پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، اے عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی۔ آپ فرماتی ہیں میری والدہ نے کہا اٹھ اے عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا اللہ کی قسم سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے میری برات نازل فرمائی کسی کا شکر ادا نہ کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں سورۃ النور کی آیت 11 سے 20 تک نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور لخت جگر کی جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ بعد اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان سے مسجد نبوی تشریف لائے اور مجمع عام میں خطبہ دیا اور یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ اس فتنہ کا اصل بانی تو عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ہمراہ منافقین کا گروہ اس فتنے کے پھیلاؤ میں سرگرم تھا۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس فتنہ میں مبتلا نہ ہوا سوائے 3 افراد کے جو منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش۔ ان تینوں افراد پر حد قذف جاری کی گئی اور 80 کوڑے مارے گئے اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ وہ منافق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اس تہمت کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔